बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर, एक शऊर ही है जो पाकिस्तान की आवाम को अब जाकर मिला। ये तो चीज़ें तो पिछले 70-75 साल से ऐसे ही हो रही थी सर। ये शऊर ही था जिसने 8 फरवरी को बेनामो निशान पार्टी, जिसको जिसको जलसे और तकरीर करने पर भी 100 दफ़ा 144 थी, जिसको कॉरनर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी, और तमाम पाबंदियाँ, सलासल, क्रैकडाउन, उसके बावजूद ना ये अवाम का शऊर था जिसने उस बेनामो निशान, बार-बार लफ्ज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ, उसको 8 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर पहुँचा दिया। चाहे इसके कि ताकतें अपनी अभी भी उस तरीके से चल रही थी कि जिन्हें आज आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की आवाम को कम से कम ये शऊर मिल चुका है। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बतानी है, कुछ उसके नए दरीचे खुले। सर, कोई सब टोपी ड्रामा सीईसी के इजलास में मीटिंग होगी, उधर फैसला होगा, उधर बात रखेगी थी। नो, सब कंसेंसस आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब से हो चुके हुए हैं। जी हाँ, जिस दिन सीएसी का इजलास है उस दिन पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहा है और बहुत कुछ आ गया है सामने। रखता हूँ इमरान खान साहब का मैसेज इस बारी सबसे सख्त, आज़ादी या मौत। नो, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल टच हो गया जी। ठीक है। वो भी बड़ा का सबको मजाकरात से रोक दिया, सबको बातचीत से रोक दिया इमरान खान साहब। कोई नहीं कर सकता, पीटीआई के कोई बंदा बात नहीं कर सकता किसी भी किस्म की। रखता हूँ चीज़ें सर, अहम खबर जो मेरी इतलात के मुताबिक और मेरा जो नाक़िस तजुर्बा है उसके साथ अगर कनेक्ट करूँ इन खबरों को, तो सर ऐसा ही है जी। तमाम के तमाम अंदरूनी तौर पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है 27वीं आर्मी तरमीम पर। तकरीबन का लफ्ज़ मैं वैसे ही एहतियातन कर रहा हूँ, तमाम मुकम्मल हो चुकी है। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से जी, जुम्मे को सेनेट में ये बिल पेश किया जा रहा है। जुम्मे को सेनेट में 8 और 9 नवंबर को सेनेट की कमेटियों में ये बहस होगी जी, और 10 तारीख को सेनेट से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ठीक है। फिर आ जाएगी 14 नवंबर। 14 नवंबर को कौमी असम्बली से बाकायदा इसकी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं होना सर। मुकम्मल तौर पर 2/3 अक्सरियत हासिल है। सेनेट में 3 वोट्स की कमी है। वो किसी को भी लिठा के बिठा के सुला के, फैसल वाडा साहब इसीलिए तो आए हैं। जी हाँ, वो ये तमाम चीज़ें। हाँ, तभी इसका मैसेज किस तरीके से आ रहा है। सर, मैं ज़ाती तौर पर हसन अयूब साहब को बहुत अच्छे से वाकिफ़ भी हूँ। मेरे एक्स कुलीग भी रहे हैं दुनिया न्यूज़ में। ये ट्वीट सुन लें, मैं कसम खा के कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, ये उनके लिखा हुआ ट्वीट नहीं है। वो किस तरह हसन अयूब साहब कह रहे हो, कहते हैं 27वीं तरमीम पाकिस्तान के आइनी इर्तका का नया बाब है, जो साख्ती तोसी से आगे बढ़कर इदारजाती इस्तलाह, शफाफियत और हमांगी की जानिब पेशरफ्त है। आइनी अदालत का क़याम, जजों की मुद्दत और तबादलों की मुनज़्ज़म साख्त, गैर जानिबदार इंतखाबी तकर्रियाँ, महदूद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी, मुत्तहदा निसाब, NFC का मतवाज़न जायज़ा और आर्टिकल 243 की जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग वजाहत है। ये सब इस्लाहात ताकत की तकसीम नहीं बल्कि निज़ाम के इस्तेहकाम, जवाबदेही और मौसर हुक्मरानी की ज़मानत है। ये मैसेज आ रहे हैं जी। कोई समझ आई? मुझे तो नहीं आई। बहरहाल वही कह रहे हैं, हमें समझ आया। मज़हर अब्बास साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल रेज़ किया जी। कल तो उन्होंने बताया ना, उन्होंने कहा हमें मीडिया पे ये पाबंदियाँ हैं। हम ट्रंप साहब को, जो शहबाज शरीफ साहब ने नोबेल इनाम के लिए कहा था, तो हमें मना कर दिया गया था कि आपने इस बात को डिस्कस नहीं करना मीडिया पे आके, ना इसके ऊपर कोई लिखना ना कुछ बोलना है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम दिया। मज़हर साहब कहते हैं आम सवाल ये है कि इतनी ज़्यादा तरामीम इतनी जल्दी क्यों लाई जा रही है भाई। 18वीं तरमीम पर 9 माह लगे थे, इखबारात में इश्तिहार दिए गए थे, कौम से तजावीज़ तलब की गई थी, बहुत काम किया गया था, अब जल्दबाजी क्यों? वफाक ने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया है कि तालीम सुबह से वफाक के पास वापस चली जाए? मुझे तो वफाकी वज़ीर तालीम का नाम भी नहीं पता यार, कैसी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता 18वीं तरमीम रोल बैक होगी, मगर मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम की आड़ में कुछ हो रहा है। 18वीं तरमीम की आड़ में कुछ हो रहा है। हम जमहूरियत को दिन ब दिन कमज़ोर करते जा रहे हैं। क्या सियासी जमातें अस खुद इन तरामीम का शिकार होने जा रही हैं? क्या होने जा रहा है सर, सुन लें। 18वीं तरमीम की आड़ में ये हसनात मलिक साहब बताते हैं कि बिलावल जरदारी साहब ने 27वीं तरमीम के बारे में ट्वीट सोच समझ और इजाज़त से की। इजाज़त किसकी सर? यू बेटर नो। जिन्होंने इनको 26वीं तरमीम का टारगेट दिया था, उन्हीं की इजाज़त से ये हुआ। बिलावल साहब ऐसे नहीं मुलाकातें करते रहे मौलाना फजल रहमान साहब से, ऐसे नहीं मुलाकातें करते रहे। बार बार शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है।
ایسے نہیں محسن نقوی صاحب 3 مہینے سے ڈرافٹ پہ کام کرنے کے دوران بار بار ان سے ملاقات کر رہے تھے. حسان ملک صاحب کہتے ہیں بلاول زرداری نے 27ویں ترمیم کے بارے میں ٹویٹ سوچ سمجھ اور اجازت سے کیا تاکہ ری ایکشن دیکھا جا سکے، اور اس پر میڈیا میں جو بات ہو رہی ہے وہ بھی ایسے ہی نہیں ہو رہی، اگرچہ میڈیا پر آرٹیکل 243 کا تذکرہ بالکل نہیں ہو رہا. دیکھا ٹرینڈ موڑا گیا ہو نا اس پہ، 18ویں ترمیم پہ آ جائے، 243 پہ بات نہیں ہو رہی. جبکہ سچ یہ کہ دکھاوا اور کیا جا رہا ہے، جبکہ اندر سے سب ترامیم پر متفق ہے اور یہ آسانی سے ہو بھی جائے گا. نون لیگ اس ترمیم کے بدلے میں کچھ مانگ رہی ہے. کس سے مانگ رہی ہے؟ نون لیگ اس ترمیم کے بدلے کچھ مانگ رہی ہے. کس سے مانگ رہی ہے؟ جس نے اس ترمیم کا مسودہ تیار کیا ہے اسی سے مانگ رہی ہے نا. اور پیپلز پارٹی اپنی ڈیمانڈ رکھ رہی ہے، کسی کو ان کی فکر نہیں. انہیں کا قاضی بھی ایکسٹینشن کے لیے مرے ہی جا رہے تھے، تبھی تو اس طرح کے فیصلے کیے تھے. خیر، انہوں نے کہا یا فریدی، امین الدین، جمال مندوخیل 27ویں ترمیم کا انتظار کرے تاکہ ان کو ایکسٹینشن مل سکے. یہ چیزیں یوں چل رہی ہیں جی. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا تجزیہ تو اس سے بھی مزیدار ہے. وہ کہتے ہیں جس رات 27ویں یعنی ترمیم پاس ہونی ہے نا، جس رات، اس رات پیپلز پارٹی نے کہنا دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم کو بچا لیا، ہم نے 18ویں ترمیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن باقی ترامیم ہم نے روتی آنکھوں رستے کانوں سے منظور کی. میں یہی آپ سے بتا رہا ہوں. جی ہاں، یہ صرف آئی واش ہے، کچھ بھی نہیں. 18ویں ترمیم اصل چیز ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع، اصل چیز آئینی عدالت اور آرٹیکل 243 جس سے کمانڈر ان چیف کا عہدہ، جس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ صدر مملکت کے پاس نہیں آئے گا جی. جوائنٹ چیف کی بجائے کمانڈر ان چیف کا عہدہ آئے گا جو تمام سروسز کا چیف ہوگا. کاش میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بار آ کے تو بولیں 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق. کاش ایک بار تو آ کے بولے 27ویں یعنی ترمیم سے متعلق. مزہ آ جائے. کہیں نہیں پتہ چل رہا میاں محمد نواز شریف صاحب کو. چل رہا ہے پتہ تو مجھے ضرور بتائیے گا. ڈرافٹ شیئر تو شاید ان کے ساتھ ہوا ہو، میرا نہیں خیال ہے ہوا ہوگا. آپ بتائیے گا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ہاں، محسن بیگ صاحب نے پلان بتایا. وہ کہتے ہیں آرٹیکل 243 میں ترمیم کا مقصد فیلڈ مارشل کے عہدے کو تحفظ دینا ہے اور فیصلہ سازی میں ان کا کردار مزید بڑھانا ہے. این ایف سی پر پیپلز پارٹی کا مطالبہ تسلیم ہوگا. ترمیم کی منظوری کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. آزاد کشمیر مطلب ایک دم رک گیا ہے نا. جی ہاں، وہ یہی والا ہے. حکومت بنائے گی. فیصلہ سازوں نے گرین سگنل دے دیا ہے. محسن بیگ صاحب نے اندر کی خبر دی، وہ بھی پاور کوریڈورز کے قریب کافی زیادہ بیٹھتے ہیں. ہاں، فیصل واڈا صاحب کا وہ اعلان کہ 27ویں ترمیم نومبر ختم ہونے سے پہلے منظور ہو جائے گی. بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہونا ہے. دھمکی دے رہے تھے رات کو پھر کہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تو بین بھی ہوگی، تو پی ٹی آئی کو پھینٹا بھی لگے گا، پابندی بھی لگ سکتی ہے. بھائی آلریڈی پی ٹی آئی کو پھینٹا بھی لگ رہا ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگی ہوئی ہے. کون سی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کدھر ہے جو سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں وہ تو ایک آزاد اراکین کے نام سے ہے. اس کا نہ پاس کوئی بلے کا نشان ہے، نہ آج تک ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی فیصلہ ہو سکا ہے. یہ سب ماشاءاللہ سکندر سلطان راجہ سب کر رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی پابندی کسے کہتے ہیں؟ اسے ہی تو پابندی کہتے ہیں. اسے ہی تو پابندی کہتے ہیں. پتہ نہیں کیسی دھمکیاں دے رہے ہیں سر. اور کیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے؟ کر کے دیکھ لیں. وہ جو کرنا تھا پی ٹی آئی کام کر گئی ہے. آپ پینٹیوں کی دھمکی لا رہے کیا کہہ رہے ہیں یار؟ وہ یہ پک کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں. وہ پہلا تھپڑ ہی مارنا ہوتا ہے، اس تھپڑ کے بعد بندہ ریڈی ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، بچے کو پتہ چل جاتا ہے کتنی درد ہوتی ہے. ادھر عمران خان صاحب نے آج عظما خان صاحبہ سے عظما خان صاحبہ ان کی بہن سے ان کی ملاقات ہوئی. ان کا پیغام سامنے آیا، بہت ایکسٹریم لیول کا ہے. وہ کہتے ہیں میری قوم اپنے دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بٹھا لے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، آزادی یا موت. یہ انہوں نے پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا جن حالات میں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جن حالات میں قید تنہائی مجھے اور بشرا بی بی کو رکھا جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کا اسے نہیں رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بدترین قید ہمیں منظور ہے، لیکن کسی صورت عاصم منیر کی غلامی منظور نہیں ہے. قید میں بے شک موت آ جائے لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا. اور بتایا مذاکرات کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے کہا اس جعلی مینڈیٹ چور حکومت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب مذاکرات ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں.
ایک وزیر اعظم سہیل آفریدی کی ملاقات کرانے پر کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی کبھی بات ہوئی ہے انہوں نے پی ٹی اے پہ مظالم بڑھا دیے ہیں۔ مذاکرات کا فائدہ اس لیے نہیں کہ سارا کنٹرول فرد واحد کے پاس ہے۔ جتنا ظلم پاکستان میں اس دور میں ہو رہا ہے دنیا میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہ انہوں نے عورتیں چھوڑی، نہ بچے، اور نہ ہی بزرگوں کو چھوڑا۔ ڈاکٹر یاسمین ایک کینسر کی مریضہ ہیں، صرف اس کے جیل میں ہیں کہ اس نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا انکار کیا۔ جو پی ٹی آئی چھوڑ دے اس کے لیے عام معافی، جو نہ چھوڑے اس پر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ عاصم منیر سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ کرسی کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے بولا جی، اور مزید انہیں تشریح کر دیجیے انہوں نے۔ اچھا یہ تو انہیں بتائیے قید اور وہ، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا نہ فارم 47 نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی بات ہوگی۔ جو بھی بات ہوگی وہ محمود خان اچکزئی، جی ہاں، جو قومی اسمبلی میں نامزدہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور سینٹ میں جو ہے راجہ ناصر عباس صاحب، انہیں کہ ان کے تھرو مذاکرات ہوں گے۔ میرا پیغام اور پارٹی کے لیے تمام کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ونس فار آل کہہ دیا ہے۔ میرا پیغام اور پارٹی کے لیے ہدایت صرف اور صرف سلمان اکرم راجہ صاحب پر مکمل اعتماد کیا عمران خان صاحب، ان کے تھرو یا ہوگا۔ عمران خان نے پی ٹی اے کے تمام رہنماؤں کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی قسم کے رابطوں سے روک دیا ہے۔ محمود خان سے یہ راجہ ناصر عباس، ان کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا جی۔ یہ رات کو ان کا پیغام آیا تو سمجھ آ گئے سر، ٹوپی ڈرامے پکڑے گئے جی، پیپلز پارٹی کی مشاورت آلریڈی مکمل ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور سب سے بڑی بات، بلاول نے ٹویٹ اجازت سے کیا ہے، ایسے نہیں کہ او ہو انہوں نے ساری بات سامنے رکھ دی۔ نہیں سر، وہ ٹیسٹ بریک کا تھا کہ آرٹیکل 243 پہ کون بات کرتا ہے، کسی نے بھی نہیں کی۔ باقی آمد میر صاحب نے ویسے ہی بتا دیا کہ میرا پروگرام ہی انہوں نے ایڈٹ کرا دیا، آرٹیکل 243 پہ بات نہیں کر رہی۔ یہ حال ہے سر، ہوگی 27ویں تاریخ پاس ہوگی، مگر ایک زمانہ آئے گا یہ ختم بھی ہوگی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔